بھائی صاحب چند منٹ توجہ سے بیٹھے. یقیناً کامیابی ان لوگوں کو ملا کرتی ہے جو محنت اور کوشش کرتے ہیں. اور ایک بڈی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. بڈھے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں امیر بننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے میں امیر کس طرح بنوں گا. میرے آقا نے فرمایا جا اور قناعت اختیار کیا کر، اللہ تجھے غنی کر دے گا. پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں عالم بننا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اگر تو عالم بننا چاہتا ہے تو تقوی اختیار کیا کر، اللہ تجھے بہترین عالم بنا دے گا. پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں لوگوں کے درمیان عزت والا بننا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اگر تو لوگوں کے درمیان عزت والا بننا چاہتا ہے تو پھر لوگوں کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلانا چھوڑ دے، مخلوق کے سامنے مانگنا چھوڑ دے، اللہ تجھے عزتیں عطا فرمائے گا. پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں بہت بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اگر تو بڑا آدمی بننا چاہتا ہے تو لوگوں کو نفع پہنچانا شروع کر دے، اللہ تجھے بڑا آدمی بنا دے. اور پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں عادل بھی بننا چاہتا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا اگر تو عادل بننا چاہتا ہے تو جس طرح چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی طرح دوسرے بھرا کے لیے پسند کیا کر، اللہ تجھے عادل بنا دے گا. آج میرا موضوع ہے کامیابی کن لوگوں کو ملتی ہے. یقیناً پہلے بھی بات کی ہے کامیابی ان کو ملتی ہے جو محنت اور کوشش کرتے ہیں. یہ جو سب چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو مل سکتی ہیں، لیکن ان کے بھی اصول ہیں. سب سے پہلے بندے کے اندر خود اعتمادی کا ہونا ضروری ہے. کامیابی کی سب سے بڑی وجہ خود اعتمادی ہے اور ناکامی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ عدم خود اعتمادی ہے. یہ عدم خود اعتمادی کامیابی اور ترقی کی راہ کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے. کوئی بھی شخص خود اعتمادی کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی طرح کسی بھی چیز کو خود اعتمادی سے کرنے کے لیے یعنی کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی کام کے اندر خود اعتمادی کا ہونا ضروری ہے. جس کام کے اندر بندے کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوگی وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ایک ذہین طالب علم وہ اتنی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا جتنی ایک اوسط ذہن رکھنے والا طالب علم جو کامیاب یعنی خود اعتمادی سے بھرپور ہے، خود اعتمادی ان کے اندر موجود ہے، وہ اتنی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. پاکستان میں لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہے. لوگوں کو عدم خود اعتمادی کی وجہ سے لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے. ایسے لوگ پھر لوگوں کے سامنے ناکام ہوتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے. مثال کے طور پر وہ کلاس میں بیٹھ کر استاد سے سوال نہیں پوچھ سکتے، وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے. ان کو یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں یہ ہم کام کریں گے تو یہ ہمارا کام غلط ہو جائے گا، ہم ناکام ہو جائیں گے. اس صورتحال میں آدمی پھر اپنی صلاحیتوں اور اہلیتوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. جب شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے سامنے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. اب یہ عدم خود اعتمادی جو ہے یہ ختم کس طرح ہوگی اس پر بحث کرنا چاہوں گا. یقین کریں کہ خدا نے آپ کو بہت سی صلاحیتیں عطا کی ہیں لیکن آپ ان کا مکمل طور پر استعمال ہی نہیں کرتے. ماہرین نفسیات کی رائے کے مطابق آدمی جو ہے
وہ اپنی صلاحیتوں کا تقریباً بمشکل 5% حصہ استعمال کرتا ہے، اور ایک ریسرچ کے مطابق 92% حصہ اپنی صلاحیتوں کا بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ دیکھیے، حساب لگائیے، 92% کا بندہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن 5 کام بمشکل کرتے ہیں۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو ترقی دیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بہتر بنانے کی گنجائش ہم میں موجود ہے، لیکن ہم بناتے نہیں۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو، جو موجودہ صلاحیتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کو بہتر بنائیں، اور جو آپ کے اندر پوشیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کریں، مختلف کام کریں۔ جب تک آپ مختلف کام نہیں کریں گے، مختلف چیزیں نہیں کریں گے، آپ کو اپنی صلاحیتیں جو آپ کے اندر پوشیدہ ہیں ان کا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ اس دوران آپ کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ جب پتہ چلے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ ہم دوسرا کام کریں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی موجودہ جو آپ کی صلاحیتیں ہیں ان کو ترقی دیں۔ جب بندہ اپنی موجودہ صلاحیتوں کو ترقی دیتا ہے تو تب ہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ بستر میں پڑا رہنے والا یہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جب بندہ محنت اور کوشش کر کے اپنی خود اعتمادی سے کسی کام پر ڈٹ جاتا ہے تو تب کامیابی ان کو ملتی ہے۔ یہ علامہ اقبال کی ہم دیکھ لیں مثال۔ علامہ اقبال نے انہوں نے دنیا کے اندر ایسے ہی نام نہیں کمایا، انہوں نے جناب علی محنت کی ہے۔ ان کے اندر خود اعتمادی کا جذبہ تھا، جب خود اعتمادی کا جذبہ تھا تو انہوں نے اتنا نام پیدا کیا۔ آپ اپنی ماضی کی ناکامیوں کو بھول جائیں، لیکن ماضی کی جو آپ کی کامیابیاں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، معمولی سی کیوں نہ ہو، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اس بات پر بھی غور کریں کہ آپ نے ماضی کے اندر کیا کچھ حاصل کیا ہے، کیا کچھ آپ نے کیا ہے، اور پھر آپ سوچیں کہ آپ نے آئندہ کیا کرنا ہے، آپ آئندہ کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب یہ آپ اپنی ماضی کا جائزہ لیں گے، ماضی کا غور آپ اپنے ذہن کے اندر ماضی کی سوچ دوڑائیں گے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ نے اتنی کامیابیوں میں سے چند کامیابی حاصل کر لی ہیں۔ جب آپ اس کو سوچیں گے، پھر آپ ان کامیابیوں کی ایک لسٹ بنائیں، اس لسٹ کے اندر اپنی تمام کامیابیاں درج کر دیں، اور رات کو سوتے وقت ان کو ایک بار نظر لگائیں۔ جب نظر لگائیں گے تو آپ کے سامنے وہ تمام ماضی کی کامیابیاں یاد آ جائیں۔ اس صورتحال کے اندر آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ پھر آپ سوچیں کہ آپ نے ماضی کے اندر اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے، انشاءاللہ آپ آگے بھی کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ خود اعتمادی، جب تک آپ کے اندر خود اعتمادی کو، میں تو یوں کہوں گا کہ کامیابی کا جو انحصار ہے وہ خود اعتمادی پر منحصر ہے۔ جس بندے کے اندر خود اعتمادی ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ دوسرے نمبر پر مثبت سوچ ہونا ہے۔ آج آپ لوگ جہاں پر کھڑے ہیں وہ آپ اپنی سوچ کی وجہ سے کھڑے ہیں، اور آئندہ بھی آپ جہاں پر جائیں گے تو آپ کو آپ کی سوچ لے کر جائے گی۔ اور یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ آدمی کی جو کارکردگی ہے نا، وہ اس کے حاوی خیالات کے مطابق ہوتی ہے۔ جس طرح کی وہ صورتحال اپنی زندگی کے اندر پیدا کرے گا، جس طرح کی وہ اپنے ذہن کے اندر سوچ پیدا کرے گا، وہ مستقبل میں آ کر اسی طرح کا وہ بن جائے گا۔ آپ اپنی سوچ کی وجہ سے زندگی کو کنٹرول کر سکتے ہیں جناب عالی، آپ اپنی سوچ کی وجہ سے اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں۔ یہ اس طرح میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا، یہ لکھنے والے بہت جناب عالی ہیوی طریقے سے لکھتے ہیں، اس پر بہت زیادہ علماء کرام نے بحث کی ہے۔ آپ اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کریں۔ مثال کے طور پر آپ مستقبل میں وہی کام کریں گے، آپ نے جو سوچا ہے انشاءاللہ وہی کام کریں گے۔ مثلا آپ نے سوچا ہے کہ آپ مستقبل میں مدرس بنیں گے تو انشاءاللہ آپ مدرس بنیں گے۔ اگر آپ نے سوچا ہے کہ آپ مستقبل میں جناب عالی ایک اچھے عالم بنیں گے تو انشاءاللہ بنیں گے۔ اسی لیے کامیابی پر آ کر بات مکتی ہے۔
اور کامیابی کن لوگوں کو ملتی ہے؟ وہ ایرا گہرا کو نہیں ملتی، یقیناً جو آپ کے سامنے چیزیں بیان کی ہیں جس کے اندر پائی جائیں گی انشاءاللہ کامیابی اس کو ملے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میرے بعد جو آنے والے ہیں وہ آپ کو کامیابی کن اصولوں پر ملتی ہے وہ بھی بتا دیں۔ وما علینا۔ اگلے خطیب کو مدعو سخن پیش کرنے جا رہا ہوں جناب میری مراد محمد ریان، کلاس سادسہ سے، جو کہ اسٹیج کی زینت بنتے ہیں، اپنے خیالات سے اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں گے، اور آپ توجہ کے ساتھ سماعت